السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محترم ناظرین، ہم مجلس تحفظ ختم نبوت بس و کلیان کی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات سے آگاہ کرا دوں، مجلس تحفظ ختم نبوت ایک ایسی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے عقائد کی فکر کرتی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خاص طور پر اس مشن کو لے کر چلنے والی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کرنے اور روزمرہ جو قرب قیامت ہونے کی بھی نشانیاں ہیں، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو فتنے پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین مذہب میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، جیسے سر فہرست قادیانیت ہے اور مرزا علی انجینئر ہے، غامدی فرقہ ہے اور کئی ایسے فرقے ہیں، اور ابھی جو ایجاد ہوا ہے فیاضی فتنہ ہے، شکیل بن حنیف فتنے ہیں۔ ایسے فتنے جو مسلمانوں کا لبادہ پہن کر ٹوپی اور داڑھی رکھتے ہوئے اور مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے عقیدوں پر حملہ کیا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بتایا ہے۔ چنانچہ بس و کلیان میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بڑے حضرات کے عقائد کو چینج کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ بچوں کے بھی عقائد کو اسلام پر برقرار رکھنے کے لیے چند دیہاتوں میں مکاتب کا آغاز کیا، جس کو منظم بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پر بچوں پر عقائد پر زور دیا جا رہا ہے، بچوں کو کلمہ اور توحید اور رسالت کے تعلق سے آگاہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی حال میں 2 دن قبل سہمائی امتحان یعنی FA1 کے نام پر رکھا گیا، جس میں نبوت اور رسالت کے بہت سارے سوالات اور عقائد کے متعلق سوالات بھی تھے، اور وہاں پر محنتیں بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ مجلس تحفظ ختم نبوت گاؤں کے لوگوں کے پاس جاتی ہے، ان کے حال احوال پوچھتی ہے اور ان کی دل جوئی کے لیے وقت بوقت وہاں پر لوگوں کے لیے کچھ انتظامات بھی کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے نہ پھریں، اسلام سے مایوس نہ ہو۔ اسی طرح سے ہم نے رمضان میں اس خدمت کو بھی انجام دیا تھا کہ ہم دیہات جا کر لوگوں کو افطار کرا کر توحید اور رسالت کی بات کیا کرے تھے۔ اس طرح سے تقریباً ہم نے 35 دیہاتوں کا گشت کیا تھا رمضان میں، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہو فوٹو۔ اور اسی طرح سے ہم نے حال میں دیہات وغیرہ جا کر وہاں پر کے لوگوں مکتب کی فکر کی، وہاں پر امتحانات لیے، جس کی فوٹو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام علماء اس میں شامل بھی ہیں اور لوگوں کی دلجوئی بھی کر رہے ہیں اور عقائد کی طرف لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بقرعید میں بھی لوگوں تک، دیہات کے لوگوں تک گوشت بھی پہنچایا اور ان کی خدمات بھی کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اسلام سے اور اسلام کے رکن سے مایوس ہو، وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں، اور ان کو یہ بھی، کیونکہ دیہات کے لوگ دین سے ناآشنا ہوتے ہیں، تاکہ ان کو آشنائی کرایا جائے، ان کو معلوم کرایا جائے کہ توحید اسے کہتے ہیں، رسالت اسے کہتے ہیں، اور یہ ہمارا آنا جانا چاہے بقرعید کے موقع پر ہو، رمضان کے موقع پر ہو یا مکتب کے تعلق سے ہو، لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسالت کی تو محنت کر رہے ہیں، عقیدوں کی محنت کر رہے ہیں، تاکہ ہم ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری نماز بعد میں آتی ہے، روزہ بعد میں آتا ہے، حج بعد میں آتا ہے، صلہ رحمی بعد میں آتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ عقیدے کی بات ہے، یعنی ایک درخت ہے، اس کی جڑ ہے، تو اسلام کی جڑ عقیدہ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو ہمارے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج سب غارت ہو جائے گا۔ اس لیے ہم عقیدے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کام صرف ایک تنظیم کا نہیں ہے، یہ کام صرف دیوبند یا سنی وغیرہ کا نہیں ہے، یہ کام ہر اہل ایمان والے کا ہے۔ تو ہم ہر اہل ایمان والے سے گزارش کرتے ہیں کہ ہر اہل ایمان ہم سے جڑے، اپنی مالی اعتبار سے جڑے، اپنی جانی اعتبار سے جڑے، اپنے وقت کے اعتبار سے جڑے، ہر کوئی ہمارا تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔